قاضی کے رد کی طرف تو گیا، اور اس میں بھی جو عبارت تھی اس کے منکرات کی اور خلاف شرع باتوں کی بولی چھوڑ، یہ دیکھو اللہ کے فضل سے مل گیا مجھے مکاتیب سید احمد شہید رحمۃ اللہ قدس اللہ سرہ العزیز۔ یہ دیوبندی علماء نے بڑی اچھی محنت کی، مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ لاہور، سید صاحب کے جو خط تھے نا فارسی زبان میں جو انہوں نے جہاد کے سلسلے میں لکھے تھے وہ انہوں نے چھپا دیے، ڈھونڈ لیے اور سارے چھپا دیے۔ اب اس میں دیکھیں، میں حوالہ دے دوں، یہ چیزیں شاید آپ لوگوں کو اور جگہ سے نہ ملے، اس لیے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ یہ خطبے یادگار رہ جائیں۔ 149 صفحہ اور 150 صفحہ، حاجی علی خان امان حاجی علی خان کے نام لکھا کہ جہاد میں میرا ساتھ دو، تو کہتے ہیں کہ فی الحقیقت رفاقت من نیس، کہ جو لوگ اس جہاد میں میرا ساتھ دے رہے ہیں وہ میرا نہیں دے رہے ہیں بلکہ رفاقت رب العالمین است، وہ اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں، دین کا کام ہے۔ وہ رفاقت جد من سید المرسلین است، اور جو پیغمبروں کے سردار تھے میرے دادا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور واقعی جو شخص سید احمد شہید ان کے ساتھیوں کی تحریک کا مطالعہ کرے وہ یقیناً یہی کہے گا جیسے سید ابوالحسن ندوی نے کہا، سید مودودی رحمۃ اللہ نے کہا، کہ ایسے معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کے کردار سے کہ یہ صحابہ کرام کے قافلے کے کچھ لوگ ان سے بچھڑ گئے تھے، ایسے ولی لوگ تھے یہ۔ تو فرماتے ہیں جو میرا ساتھ دیتا ہے وہ میرا نہیں دیتا، رب العالمین کا دیتا ہے، اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے۔ آگے چل کر پھر لکھتے ہیں، این وقت ہما وقت کہ مخلص مقبول از منافق ملعون ممتاز میشود، یہ دور آ گیا ہے کہ اب جو منافق ہیں بے ایمان ملعون وہ مخلص مسلمانوں سے الگ ہو جائیں گے، جو جہاد میں ساتھ دیں گے اور جانیں قربان کریں گے کفار کے خلاف وہ مخلص مقبول ہوں گے، اور باقی جو ہوں گے وہ نمازیں پڑھیں جو جی چاہے کریں، منافق ملعون ہوں گے۔ رفیق من از جنود حسین ابن علی اس، جو میرا ساتھ دے رہا ہے وہ حسین کے لشکریوں میں سے، جس طرح اس کے ساتھ اللہ کے بندے تھے وہ ہے۔ ورفیق مخالف من از زمرہ یزید شقی، اور جو میرے مخالفوں کا ساتھ دے رہا ہے، یہ افغان جو تھے پشاور کے، انہوں نے غداریاں کی تھی نا، سید صاحب کو زہر دے دیا، انگریزوں کو سکھوں کو اطلاع دے دی، شب خون مروائے، بیچارے بہت شہید کی۔ ان کو کہہ رہا ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں، رفیق من از جنوب حسین ابن علی، سید صاحب نے کن کا حوالہ دیا کہ جو میرے لشکری ہیں وہ حسین ابن علی کے لشکر کے ساتھی ہیں۔ ورفیق مخالف من الزمرہ یزید شقی، اور جو میرے مخالفوں کے ساتھی ہیں وہ یزید مردود کے گروہ کے لوگ ہیں۔ آگے پھر دو چار سطروں کے بعد لکھتے ہیں، ودرج پس محض بنا بر محافظت این علاقہ ضعیف یہ دین و ایمان خدرہ برباد دادن و در جنود یزید پرید خدرہ شمردن۔ وہ پٹھان جس کو خط لکھا وہ ملازم تھا نا ان خانوں کا، تو کہتے ہیں اپنی نوکری بچانے کے لیے اور اس کمزور سے دنیاوی تعلق کو بچانے کے لیے نوکری کرتے رہنا اور مجاہدین کا ساتھ نہ دینا، پس محض بنا بر محافظت علاقہ ضعیف ہے، اس کمزور سے رشتے کو رکھنا کہ ہم ان خانوں کے ملازم ہیں، دین و ایمان خدرہ برباد دادن، یہ اپنے دین اور ایمان کو برباد کر دینے والی بات ہے۔ وہ در جنود یزید پلید خدرہ شمردن، اور جو ایسا کریں گے کہ نوکریاں بچائیں گے اور ان غدار پٹھانوں کا ساتھ دیں گے وہ یزید پلید کے لشکر میں اپنے آپ کو شمار کریں گے۔ یہ نوٹ کر لیں، مکاتیب سید احمد شہید رحمۃ اللہ۔ دوسرا حوالہ، اب اس نے لکھا شروع میں، شاہد من اہلہ، کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی صراحت، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی جو تکفیر مسلم میں نہایت بے باک مانے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے کافر کہا، یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ وضاحت، توبہ، یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ وضاحت فرمانے کے بعد کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اسے کافر جانتے ہیں اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں، اپنا مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ہوش نہیں کیا ہے اس کی، والا خلاف ہی ہے اس کے، مگر ہوش نہیں ٹھکانے، اتنا یزید کی محبت میں اندھا ہو چکا کہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ حوالہ تیرے حق میں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ احمد ابن حنبل تو کھلا کہتے ہیں کہ یزید مسلمان نہیں رہا تھا، کافر ہو گیا تو اس کا کلمہ جاتا رہا۔ جب بیت اللہ شریف کو اس نے شہید کرا دیا، مدینہ کو 3 دن برباد کرایا، اہل بیت کو قتل کیا، کیا رہا وہ مسلمان؟ مگر امام غزالی کہتے ہیں نہیں، گناہ گار مسلمان ہے، جو چیز چاہے ہو، فاسق ہے، گناہ گار۔ اپنا مسئلہ کیا بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ہے اس میں کوئی صلاح الدین کے کام کی بات؟
اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہمارے امام جو نا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ خاموش ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر. تو پلے تیرے کیا پڑھو کہ نہ مسلمان ہے نہ ہم کافری کہتے. ہوا پھر کیا وہ اللہ ہی جانتا. منافق ہے یہ بے ایمان. نہ مسلمان کہیں نہ کافر, لہذا یہاں بھی سکوت کریں گے. اب اس کے بارے میں سن لیں کیا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. ہاں کافر مومن کی بحث تو لگ رہی, اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بات گناہ گار سے آگے نکل گئی ہے. اس شخص سے کفر ایمان کی بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ مسلمان بھی رہا ہے یا کافر ہو گیا. گناہ گار ہونا تو الگ رہا نا. یہاں تک بحث چلی گئی کہ کئی اماموں نے کہا نہیں اب یہ مسلمان نہیں رہا. اور یہی میں حوالہ کسی دن پڑھوں گا. اس دور کی بہترین تفسیر 2 صدیاں ہو گئیں. محمود آلوسی رحمۃ اللہ نے بغداد کے مفتی اعظم تھے, روح المعانی لکھی. ہاں اس میں انہوں نے سورہ محمد میں کہا کہ اللہ گواہ میں اس کے حاضر ناظر کہتا ہوں کہ اس شخص کے اندر رائے ایمان کی نہیں ہے یزید میں, اور اگر تھا یہ مومن تو کافر ہو گیا. اب اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. اور وہ کہتا کہ علماء اتنے پر کہ قرآن مجید اٹھا کر کوئی گندگی میں پھینک دے, کہتے ہیں اب زبان سے 1000 بار کلمہ پڑھے کافر. اس کا یہ عمل ہی بتاتا ہے کہ قرآن کی توہین اس نے کیوں کیا. تو کہتا ہے کہ قرآن کو پھینکنے سے یہ بڑھ کر نہیں ہے کہ بیت اللہ کو آگ سے جلا دیا, رسول اللہ کا شاید 3 دن لوٹا گیا اور ہزاروں صحابہ اور تابعین قتل ہوئے. جو حرم تھا رسول اللہ کا جہاں درخت کاٹنے حرام تھے اور اہل بیت کو قتل کیا, قرآن گندگی میں پھینکنے سے سمجھ تو کافر ہو جائے. یہ مسلمان رہا, وہ پڑھنے کے قابل بحث ہے. اور انہوں نے کہا جو کہتے ہیں کہ اس کو لعنت نہ کرو, ان پر کروڑوں لعنتیں ہیں, اس کے مددگاروں پر بے شمار لعنتیں ہیں کہ نام مراد وہ ایسے ظالم کی مدد کرتے. اب یہ سن لیں آپ, 6 جلد فتاوی رضویہ. کسی نے یہی کہا کہ بس یزید جو ایسا ایسا. اعلیٰ حضرت کا سن لیں اور داد دیں لوگوں کی جو شیخ القرآن بنے ہوئے ہیں, ان کی تفسیریں سعودیہ تقسیم کرتا ہے, کتابیں لکھتے ہیں, رسومات محرم اور ثانیہ کربلا. بھائی کچھ سچ لکھتے, مجھے خبر تھا کہ آپ کی خبر لیتا, لوں بالکل خبر لوں گا تاکہ آپ کا یہ دجل و فریب جو ہے یہ ختم. اب اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں, شروع کیسے کرتے ہیں. یزید پلید علیہ ما یستحق من العزیز المجید, کہ اللہ کرے اس سے سلوک جس کے وہ لائق ہے. قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا. بھائی اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا, یزید پلید تھا اور سارے اہل سنت کا اتفاق ہے, کوئی باہر نہیں اس سے, کہ فاسق تھا, فاجر تھا اور کبیرہ گناہ کرنے میں دلیر تھا, کوئی حیا نہیں تھا اس کو. اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتفاق و اتفاق ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں. یہ اہل سنت کی طے شدہ بات ہے, جو یہ نہیں مانیں گا وہ سنی نہیں ہوگا. یزید پلید کے گروہ کا وہ کوئی ناصبی ہوگا, ملعون ہوگا جو اہل سنت سے خارج ہوگا. اس پر اس قدر پر تمام ائمہ اہل سنت کا اتباع و اتفاق ہے. صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا. جھگڑا صرف یہ ہے کہ اب اس کو کافر کہیں یا صرف گناہ گار کہیں. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے اور بتخصیص نام لے کر اس پر لعنت کرتے ہیں, اور اس آیہ کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں. آگے سارے اس کے ظلم بتائے, اس کے بھی پھر موقع آئے گا کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا, حرمین و طیبین خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی, مسجد کریم میں گھوڑے باندھے, ان کی لیڈر پیشاب ممبر اطہر پر پڑے, 3 دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی, مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے, کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے, غلاف شریف پھاڑا اور جلایا, مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کی تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا. مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گود کے پالوئے تنے نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوان مبارک چور چور ہو گئے. سرور انور کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا, کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور مندروں پھرایا. ہر میں محترم مخدرات مشکوہ رسالت حضور کے گھر کی پردہ دار بچیاں قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے. اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا. ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے. قرآن عظیم میں صراحتاً اس پر لعنہم اللہ فرمایا, لہٰذا امام احمد اور ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے ہیں. وہ سورہ محمد کی آیت پڑھتے ہیں کہ جو رشتوں دادوں سے بگاڑے اور زمین میں فساد برپا کرے اس پر لعنت. اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت, وہ کافر نہیں کہتے لعن, کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہے.
امام صاحب کہتے ہیں کہ اس نے جو فاسقوں والے کام کیے وہ تو شک سے بالا، متواتر، آسمان کے سورج کی طرح یہ فاسق ہے، کفر متواتر نہیں، کفر میں شک ہے کہ کافر ہوا یا نہیں، اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں، نہ کہ تکفیر، تو جب شک ہو تو پھر کافر نہیں کہنا چاہیے، مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا، اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے، اور ضلال تو بد مذہبی صاف ہے کہ جو امام کو کہے کہ وہ غلط کر رہے تھے اور اس کو بری کرے کہ نہیں یزید برا نہیں تھا، ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف۔ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مانے اس کو فاسق، اور امام کو سچا نہیں مانتا، ضلال تو بد مذہبی صاف ہے، کھلی گمراہی اور بے مذہب آدمی ہے، بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شمع ہو۔ بالکل سچ کا کہتے ہیں جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت کا ذرہ بھی ہوگا اس دل سے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ اور نیک کہے اور امام حسین مظلوم کو کہا کہ وہ باغی تھا۔ کہتے ہیں اگر رائی بھی محبت کی ہوگی وہ دل کبھی یہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت جس کی 2 سطریں کہ وہ کہتے ہیں ہم نہ کافر کہنا مسلمان، اس سے تیرا کیا کام چلتا؟ یہ تو گناہگار سے بھی آگے بات چلی گئی کہ اس کا ایمان ہی مشکوک ہو گیا، مگر محبت میں اندھا ہوا، بالکل اندھا ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ جو ہے نا انہوں نے اس بارے میں جو لکھا وہ ہمیں قبول ہے، بھائی وہی کر لو قبول۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ لو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کب یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا وہ نیک ہے، اس سے محبت کرو۔ یہ ہے شیخ الاسلام کا فتاویٰ، 37 جلدوں میں شائع ہوا، یہ 4تھی جلد ہے۔ امام نے کہا یزید کے بارے میں کئی گروہ ہو گئے، کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا، مسلمان تھا ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ بڑا نیک اور ولی تھا اور صحابی تھا اور یوں تھا، کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو بادشاہ مگر کچھ اچھے کام کیے کوئی غلط کیے۔ اب اس نے اس میں جو لکھا حوالہ دیکھو آدھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یزید جو ہے نا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے 85 صفحہ ان کے بیٹے صالح نے کہا کہ آپ یزید پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیں ہر حوالہ اس کے خلاف ہے، اندھا کر رکھا یزید کی محبت۔ بیٹے صالح نے پوچھا ہی کیوں؟ یزید اگر اتنا ہی نیک تھا، کبھی کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ پر لعنت کریں؟ حضرت اہل سنت پوچھتے ہیں، وہ اس بیٹے نے جو پوچھا کہ ابا جی آپ کیوں نہیں یزید پر لعنت کرتے؟ پتا چلا کہ ابا جی بھی اس کو برا کہتے رہتے تھے، بیٹا بھی جانتا ہے، اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں پھر نام لے کر کہتے کہ اس پلید پر لعنت ہو؟ حضرت امام نے جواب دیا، جواب بھی خلاف ہے، تو نے اپنے باپ کو کسی پر بھی لعنت کر کے کب دیکھا تھا؟ کسی پر؟ انہوں نے کہا میں تو ابلیس پر بھی نہیں کرتا، اس پر بھی نہیں تو کرتا، کیا بات، مگر ظلم بتاتا ہوں، فسق بتاتا ہوں۔ اب اس نے حوالہ کاٹ لیا، پورا سن لیں، چھوڑ دیا، یہ سن لیں صفحہ 483 4تھی جلد۔ کالا صالح بن احمد قلت لابی ان قومی یقولون انہم یحبون یزید، اس کے بڑے اس وقت پیدا ہو گئے تھے نا۔ صالح نے کہا ابا جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید سے محبت کرتے، اس کو اچھا جانتے۔ فقال یا بنیا وہر یحب یزید احد یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ فتویٰ سنا دیں، ہر حدیث مسجد میں لگا دیں یہ کہ کیا بیٹا جو اللہ کو مانتا اور آخرت کو مانتا وہ یزید سے محبت کر سکتا؟ یہ پہلا حصہ چھوڑ دیا اس کو۔ کیا فرمایا؟ جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت پر ایمان ہے وہ اس سے محبت نہیں کر سکتا، ایسے ظالم اور فاسق سے محبت۔ کل تو یا ابت فلماذا لا تعلن، یہ الگ مسئلہ۔ وہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ کئی بڑے بڑے امام جو ابن جوزی کیا ہراسی وہ کہتے ہیں نام لے کر لعنت کرو، کچھ کہتے ہیں اس طرح کہہ دیا کرو کہ ظالموں پر لعنت، کچھ کہتے ہیں لعنت سے بچنا چاہیے، وہ الگ ہے، مگر اس کا فاسق ہونا ظالم ہونا کسی نے شک نہیں کیا۔ تو صالح نے پوچھا ابا جی آپ پھر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ فقال یا بنیا متی رأیت اباک یلعن احدا، تو کہا بیٹا تو نے کب دیکھا کہ میں کسی کو بھی لعنت کرتا، نہ ابلیس کو، نہ فرعون کو، نہ شداد، ان میں ملایا اس کو کہ ان پر بھی میں لعنت نہیں کرتا، مگر پہلا ٹکڑا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ یزید سے محبت نہیں کر سکتا۔ وقال مہنا سألت احمد یعن یزید ابن معاویہ بن ابی سفیان، مہنا کہتا ہے کہ میں نے امام احمد سے پوچھا اس کے بارے میں، فقال هو الذی فعل بالمدینہ ما فعل، اس نے سب صفائی دی ہے کہ مدینے والے خود مجرم تھے، انہوں نے امیر المومنین کی بیعت توڑی تھی، وہ اسی لائق تھے۔ توبہ توبہ، بس شہید 10,000 جو ہے بقیع میں دفن، ان کو یہ ظالم کہتا ہے کہ وہ صحابی جھوٹے تھے، یہ سچا۔ تو کہتے میں نے پوچھا تو امام احمد نے فرمایا یہ یزید وہی ہے جس نے مدینہ والوں سے کیا جو کیا۔ قلت وما فعل،
میں نے کہا کیا کیا؟ قال قتل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفعل، اللہ کے رسول کے بے شمار صحابہ کو قتل کیا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں تیسری جلد میں کتاب الجنائز میں کہ 3 دن مدینہ میں تلوار چلتی رہی اور ان کی گنتی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کتنے صحابہ اور تابعین مارے گا۔ ہاں تو فرمایا مدینے کے ساتھ یہ کیا اس نے اور بھی کیا۔ قلت وما فعل، میں نے کہا اور کیا کیا؟ قال نہبا، پھر صرف قتل نہیں کیا، فوج کو حکم دے دیا کہ لوگوں کے گھر لوٹ لو۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث نکال کر دیکھ لیں، رسول اللہ نے اونٹ کی قیمت ان کو دی اور ساتھ ہی اونٹ بھی واپس کر دیا، سفر میں سودا کیا اس سے اور بعد میں قیمت بھی دے دی اور پھر اونٹ بھی اس کو واپس کر دیا۔ اور وہ قیمت جو تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنبھال کر رکھی تھی، اس میں اتنی برکت تھی کہ میرا وہ ختم ہونے میں آتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ شام والوں نے حرہ میں جب ہمارے گھر لوٹے تو وہ بھی سرمایہ میرا لے گئے۔ یہ مسلم شریف میں آپ دیکھ لیں تو امام احمد فرماتے ہیں اس کے بارے میں پوچھتا کہ اصحاب رسول کو قتل کیا اور مدینہ لوٹا، قلت تو فضت کرون الحدیث، تو پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس سے کوئی حدیث روایت کی جائے؟ آخر اپنے باپ سے اور دوسرے لوگوں سے حدیثوں سے بیان کرتا تھا۔ قال لا یذکر عنہ حدیث، فرمایا حدیث میں اس کا نام بھی نہ لیا کرو، یہ اس لائق ہے کہ حدیث سے روایت کی جائے۔ وہکذا ذکر القاضی ابو یعلا وغیرہ، یہ آپ نے سن لیا۔ اب اگلا صفحہ سنیں 484، امام فرماتے ہیں ومن آمن باللہ والیوم الآخر لا یختار ان یکون مع یزید ولا مع امثال من الملوک الذین لیسوا بعادلین۔ میں نے کھنگالے ہی اور اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ بڑے بڑے میں دیکھتا ہوں ڈوب گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے غلط تھے، جو بندی اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ بھی بیوقوف تھے، وہ سمجھ نہیں سکے یزید تو ولی تھا۔ ہاں سارے اپنے بڑوں کے خلاف یہ قرارداد پیش کر رہے ہیں، ایسے یہ کہتا کہ محقق نہیں تھے، وہ چھان بین نہیں کر سکتے، انہوں نے چھان بین کی تھی، آپ جھوٹے لوگ ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا حوالہ، یہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں جو اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے دعا کر دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میرا حشر فاطمہ حسن حسین علی اور کے ساتھ کر، اور یہ ان کے بارے میں کی تھی کہ یہ اللہ ان کو یزید اور شمر کے ساتھ لے جائے، یہ آمین کہیں۔ تو امام کیا کہتا؟ وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور جس کا ایمان قیامت پر ہے، لا یختار ان یکون مع یزید ولا مع امثال من الملوک الذین لیسوا بعادلین، یہ نہیں لکھا اس نے، اتنی کتاب بنائی، یہ نہیں فتاویٰ نظر آ، فرمایا کوئی اللہ اور قیامت کو ماننے والا یہ پسند بھی نہیں کر سکتا کہ وہ دن قیامت کے یزید اور اس جیسے بادشاہوں کے ساتھ ہو، الذین لیسوا بعادلین، جو عادل نہیں تھے، ظالم تھے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں پسند کرا، اللہ اور آخرت کا کہہ دیا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا وہ تو یہ پسند ہی نہیں کر سکتا کہ دن قیامت کے وہ ان ظالموں کے ساتھ ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف جھوٹے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو بالکل امام نے اپنا ایک پھر مذاکرہ بھی بتایا کہ جب وہ تاتاری آئے نا اور سارے علاقوں پر وہ چھا گئے تو یہاں بھی پہنچے دمشق میں بھی، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بھی بلایا اور بھی لوگ گئے، وہ مسلمان ہو گئے تھے مگر یزید کو برا جانتے تھے، ان سے اچھے تھے کہ پہلے مسلمان ہوتے ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ پلید ہے۔ وَبِذَلِكَ أَجَبْتُ مَطْلَبَ الْمُغَلِ بولائی، یہ 487 اور 488، اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی، پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی محبت میں کیوں بیان کرتا ہوں، یہ فرض ہے، اس سے کہ بغیر دین کوئی نہیں۔ اور ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں حدیثوں کے حوالے سے، تو کہتے ہیں مغل سردار بولائی نے جب بلایا لما قادم دمشق فی الفتنۃ الکبیرہ، جب وہ سب تباہ کرتے آ رہے تھے اور دمشق میں پہنچے، وجرت بینی و بینہ و بین غیر مخاطبات، میرے اور اس کے درمیان پھر بات چیت ہوئی، کئی مسائل اس نے چھیڑ دیے بولائی نے، فسارنی فی ما سارنی ما تقولون فی یزید، تو جو باتیں اس میں پوچھیں اس میں یہ بھی پوچھا کہ یزید کو تم کیا کہتے ہو۔ تو امام پھر بھی درمیان میں رہے کہ نہ لعنتی کی نہ اچھا، قلت لا نسب ولا نحب، ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو اچھا بھی نہیں جانتے اور گالیاں بھی نہیں دیتے، فإنه لم يكن رجل صالحا فنحبه، نہ تو وہ نیک آدمی تھا کہ ہم اس سے محبت کریں، ہاں ونحن لا نسب احدا من المسلمین بعینہ، اور مسلمان کسی طرح کا بھی گیا گزرا ہم اس کو نام لے کر اس کو گالی بھی نہیں دیتے، نیک نہیں تھا کہ محبت کریں۔ تو قال افلا تلعنونہ، اس نے کہا تم لعنت کیوں نہیں اس کو کرتے، اما کانا ظالم، وہ ظالم نہیں تھا، اما قتل الحسین، اس نے امام حسین کو شہید نہیں کیا، فقلت نحن اذا ذکر الظالمون کالحجاج بن یوسف امثال نقول کما قال فی القرآن الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ امام نے کہا ہم جب ظالموں کا ذکر کرتے ہیں نا تو حجاج جیسے اور اس جیسے سارے لوگ، تو جیسے قرآن نے کہا نا کہ ظالموں پر لعنت ہو، اس طرح مشترکہ کر دیتے ہیں، ولا نحب ان لنا احدا بعینہ،
اور نام لے کر ہم کسی ایک پر لعنت نہیں کرتے. اصولی بات کر دیتے ہیں کہ ظالموں